آئے بھائی، صفوں کو مکمل کرنا بھی ایک عمل ہے. ہر خیر کے کاموں میں جلدی کریں. جلدی کرنے کا حکم ہے، چلنے کا حکم نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھے بھائی جلدی جلدی. یہ دائیں طرف والے تھوڑا جلدی جلدی آگے بڑھے پیچھے سے. جی ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. ہمتیں کرے، آگے بڑھے جلدی جلدی. بھئی سب سے گزارش ہے ابھی سے نیت کر لیں، ہم انشاءاللہ بیان میں بیٹھیں گے، دھیان توجہ سے ادب عظمت سے سنیں گے. نیت اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمارے لیے آسان کر دیجئے، جس کے لیے ہم آئے ہیں اس میں اللہ ہماری مدد فرما. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو چپ کے دعا مانگ لیں ہم سب. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. صف جب بندی ہوتی ہے، اذان اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. تو اپنی ضروریات کو بھی مانگنا ہے، اور سب سے بڑی ضرورت اپنی مغفرت ہے، ہدایت ہے، عافیت ہے، قبولیت ہے. اللہ سے مانگ لے کھڑے کھڑے. بڑھیں بھئی، آگے بڑھیں ساتھی. اور ایک گزارش ہے، پہلے سے اگر ہم ایسے ہر نماز سے پہلے ایسی ہم کھڑے پہلے سے بیٹھ جائیں تو کتنا آسان ہو جائے گا، اور کتنے اللہ خوش ہوں گے ہمارے. نماز کی صفوں کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. جی لہٰذا جو ہے آئندہ نیت کریں ہر نماز سے پہلے ہم ایسے. یہ دائیں بائیں کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے ہر وقت، اس لیے بہت ادب سے گزارش ہے ذرا اس کو جو ہے ابھی سے ہر نماز سے پہلے ہی قابو میں کرنے کی فکر فرما لیں ہم سب. پیچھے والوں سے گزارش ہے پیچھے نہ رہ جائیں، آ جائیں، آگے بڑھیں. ہر قدم لکھا جا رہا ہے، ہر قدم اللہ کو پسند آ رہا ہے. تشریف لے آئیں آگے. ماشاءاللہ، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جی ٹھیک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी दुआ के बाद बहुत ही अहम मुज़ाकरा होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि इत्मीनान के साथ अपने मुख्तसर मामूलात को पूरा करें और दुआ के बाद मस्जिद का एहतराम की तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर मिंबर से करीब होकर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह बहुत अहम मुज़ाकरा होगा। الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم آمن روعاتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. हाँ भैया, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। ये पिंडाल का एहतराम ऐसे करें जैसा कि मस्जिद का एहतराम करते हैं। ये हमारी 3 दिन की मस्जिद है, बगैर शोर किए हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। माशाअल्लाह, हम इज्तिमा में इसी के लिए आए हैं कि जो भी हमको काम की बातें सुनने को मिले उसको बहुत एहतमाम के साथ वसूल करना है। आगे बढ़ते हैं भाई, बाहर जाने की फिजा न बनाए। इंशाअल्लाह आपको ज़रूरियात से फारिग होने के लिए काफ़ी मौका दिया जाएगा। ये दिन का अव्वल वक्त तो अच्छा गुजर जाएगा, पूरा दिन इंशाअल्लाह अच्छा गुजरेगा। इसलिए मकसद की बातों में हम हमारे दिन को लगाएं, आगे आते जाए, आगे बढ़े, अपने आगे की खाली जगह को पुर कर ले। बस इनके आगे खाली जगह है उसको पुर कर ले, पीछे वाले आगे आते जाए। बाहर जाने की फिजा ना बनाए। बहुत अहम और कीमती मुज़ाकरा हमारे लिए, काम की बातें सामने आएगी इंशाअल्लाह। तशरीफ रखे भाई, ये जो आगे आ रहे हैं यहीं बैठे हैं, अपनी जगह पर बैठ जाइए हजरात, सामने जो दिख रहे हैं ना
جو پیچھے والے ہیں وہ آگے بڑھے. یہ دائیں بائیں سے بھی جو پیچھے ہیں نا اس سے گزارش ہے تھوڑا اٹھ کر زحمت کرے آگے آ جائے. یہ دائیں طرف سے بھی, یہ بائیں طرف کی بھی جگہ خالی نہ چھوڑے, بائیں طرف والے بھی اٹھ کے تھوڑا آگے آ جائے, اتنی تکلیف کریں, گزارش ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. بھئی جو حضرات چل پھر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں ہم سب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہیں تاکہ پوری بات سنیں, پوری بات سمجھیں. جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے, اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل کا کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اسی کے ساتھ میں پوری بات کو جاگ کر سننا, اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی. مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں جائے گی, اور جو بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا, نیچے نہیں دیکھنا, گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا, غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا, بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. میں آپ کی طرف دیکھ کر بات کرتا ہوں, آپ میری طرف دیکھتے رہنا, تو انشاءاللہ آنکھیں بند نہیں ہوگی, اور آنکھیں کھلی ہوگی تو کان بھی کھلے ہوں گے. اس لیے پوری بات کو جاگ کر سنیں, اور پڑوسی بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت سے جگا دے, یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے. اسی کے ساتھ میں پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے, تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سنیں, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے. ایک قاعدہ کلیہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. فرمایا ہر انسان کو اس کی کوشش کا صلہ اور بدلہ ملے گا, جتنی کوشش اس سے نہ بدلا. دوسرا قاعدہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, کہ ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی نیت کیا. جب ہم عمل کی نیت سے بات کو سنیں گے تو اللہ ہر حال میں عمل کی توفیق دیں گے, جی چاہے نہ چاہے, حالات سازگار ہو ناسازگار ہو, ماحول مناسب ہو نامناسب ہو, ہر حال میں عمل کی توفیق جو ملے گی وہ عمل کی نیت پر ملے گی. اس لیے پوری بات کو ہر مجلس میں عمل کی نیت سے سننا.
اسی کے ساتھ اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح کام کو کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور دنیا میں انسانیت بھی تقریباً 800 کروڑ ہے، تو سب تک جانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنی بس کی تمام تر طاقت لگا دیا، اور پورا اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور آپ کی محنت کا میدان تو پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے۔ تو آپ کی نیت پورے عالم کی ہے، پوری انسانیت کی ہے اور قیامت تک کے زمانے کی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر آپ نے محنت کیا۔ تو خود اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں اپنا بہترین عملہ صحابہ کا تیار فرمایا۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کرنا، اچھے طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا۔ تو صحابہ کی جماعت کیا ہے؟ فرمایا صحابہ کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے، اسی لیے ان کا تعارف 2 چیزوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، فرمایا دن کے شہسوار ہے اور راتوں کے عبادت گزار ہے، بسام بالنہار و بکام باللیل، کا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے، اور آپ کی رات کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اور یہ دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہو گئی، اور اس مجمع کے ہاتھوں تابعین بنے، اور تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین بنے، پھر اللہ والوں کا سلسلہ اللہ نے چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں آدمی دنیا میں بنے، پھر اللہ نے محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں محنت کا رخ یہ تھا کہ ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمارا دین پھیلنا چاہیے، پھلنا چاہیے، پھولنا چاہیے، اور دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں یہ دین پہنچنا چاہیے۔ ہر ایمان والے مرد کا، ہر ایمان والی عورت کا، ہر ایمان والے جوان کا یہی جذبہ تھا آپ کے زمانے میں۔ اللہ نے اسی انداز کا کام ہمارے زمانے میں چلایا۔ آپ یہ دیکھو اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہے، صرف اپنے دین کے لیے آیا ہے اور کوئی غرض نہیں ہے، اور اللہ نے ایسا آسان اور طاقتور کام عطا فرمایا کہ ایک گاؤں کا ان پڑھ آدمی صحیح فکر، صحیح محنت، صحیح دعا کو اپنا لے تو پورے گاؤں کا نقشہ بدل دے۔ شہر میں ایک آدمی صحیح فکر لے لے تو پورے شہر کا نقشہ بدل دے۔ کسی کالج میں ایک بچہ صحیح فکر لے لے تو پورے کالج کا رخ صحیح کر دے۔ کسی ملک میں کوئی آدمی صحیح فکر کے ساتھ چلا جائے تو پورے ملک کا نقشہ بدل دے۔ آپ کو دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں اس کی دنیا میں ملے گی۔ اللہ نے ایسا آسان اور طاقتور محنت عطا فرمائی ہے۔
اس لیے میرے محترم دوستو، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سننا ہے۔ ایک تو پوری بات کو اچھی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جانا ہے، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں اس کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے آدمی اور مجمع بنا کر کے دنیا سے جانا ہے۔ کیوں بھئی ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ بات کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور اس اجتماع میں آنے کو ایسا قبول فرمائے کہ ہماری زندگی بھی اچھی بنا دے، ہماری موت بھی اللہ اچھی بنا دے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ یہ 3 دن میں اپنے آپ کو اور اپنے گھرانوں کو اور اپنے برادریوں کو اور پورے عالم کو اللہ کے دربار میں قبول کرانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اسلام دنیا میں اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ دنیا کا اچھے بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ دلوں میں اطمینان عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے کہ ہر آدمی دیکھنے والا رش کرے کہ زندگی مجھے ملنی چاہیے، جس کو قرآن میں اللہ نے حیات طیبہ فرمایا ہے۔ اور اللہ جل شانہ آخرت کی ہر گھاٹی عافیت کے ساتھ پار کراتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دیں گے، جہاں پر ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور ہر مانگ پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ کی طرف سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ جنتیوں سے اللہ فرما دیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، جس کی بنا پر یہ کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا، کبھی اللہ ناراض ہو کر ہم کو جنت سے نکال نہ دے۔ ایسی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے اور دنیا میں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو نتیجتاً اللہ اس کی دنیا کو اجاڑ دیں گے، دنیا کو تنگ کر دیں گے کہ وسائل ہونے کے باوجود جینے کے بجائے مرنے کی خواہش کرے گا، اور آخرت کی ہر گھاٹی پریشانی کے ساتھ گزارتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرما دیں گے، جہاں بیک وقت میں آگ اس کو جلا رہی ہوگی، فرشتے اس کو مار رہے ہوں گے، بھوک اور پیاس اس کو ستا رہی ہوگی، سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ جب اللہ کو پکارے گا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو۔ اللہ اس ناکامی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور ساری انسانیت کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ دنیا میں انتظام فرما دے کہ ساری انسانیت اس بڑی تباہی سے بچ جائے۔ دوسری بات میرے دوستو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا ہے، مشکل نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے۔ اللہ بڑے رحم کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے، تو رحم اور محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہے، اس کے لیے متوجہ ہے، اور جس کے بس میں نہیں ہے اللہ نے اس کا مکلف اس کو نہیں بنایا۔ اسی لیے نماز روزہ سارے ایمان والوں پر فرض کیا، اس لیے کہ سب کے بس میں ہیں، لیکن زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں کیا، اس لیے کہ سب زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور سب حج نہیں کر سکتے۔ نماز روزے میں بھی اللہ نے آسانی فرما دیا،
کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ تیمم کر لیں. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لیں. آپ سفر میں ہیں، عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، آپ کو 17 رکعت کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جوان جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا. ایک آدمی تندرستی میں خوب کام کرتا ہے، اب بیمار ہو گیا، بیماری میں وہ کام نہیں ہوتے. ایک آدمی اقامت میں خوب کام کرتا ہے، سفر میں چلا گیا، وہ سارے کام نہیں ہوتے. فرمایا نہ کرنے کے باوجود سفر میں اقامت کی عبادت لکھی جائے گی، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت لکھی جائے گی، اور بیماری میں تندرستی کی عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان فرمایا ہے. اس لیے یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم سب کو سمجھنی ہے کہ دین اللہ نے ہر زمانے میں آسان کیا ہے، شروع سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے دین آسان ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر امت میں چلا پھرا جائے، دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، تو جو بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ سب سے زیادہ مشکل امت کے لیے جو چیز بنی ہوئی ہے وہ دین بنا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کوئی کام چھوٹے نہیں ہیں، سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں. کھیتی بھی ہو رہی ہے، ملازمت بھی ہو رہی ہے، ڈاکٹری بھی ہو رہی ہے، انجینئر بھی ہو رہی ہے، حکومت کا نظام بھی چل رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو امت میں سے دین چھوٹا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہماری دینی کمی کا حال یہ ہے کہ آپ کہنے کو کہہ دو کہ 70 ملک ہیں مسلمانوں کے، لیکن کوئی ملک نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے پورے دینداری کے ساتھ جی رہے ہو. ملک سے نیچے صوبہ، صوبے سے نیچے ضلع، ضلع سے نیچے تحصیل، اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں کہ جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پوری دینداری کے ساتھ جی رہی ہو، ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بات سمجھنے کی ہے اچھی طرح کہ اللہ نے جو آسان دین اتارا تھا وہ آسان دین امت کے لیے مشکل کیوں ہوا اور دوبارہ آسان کیسے ہو سکتا ہے. یہ 2 باتیں سمجھنی ہے کہ آسان دین مشکل کیوں ہوا اور دوبارہ آسان ہونے کی کیا شکل ہو سکتی ہے. پہلی بات تو میرے دوستو یہ ہے کہ آسان دین امت کے لیے جو مشکل ہوا ہے اس کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یقین کی خرابی ہے اور دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے. کیوں بھائی بات یاد رہے گی؟ پہلی وجہ یقین کی خرابی ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا اور وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا، بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے. تو پہلی وجہ یقین کی خرابی ہے اور دوسری وجہ جو ہے وہ ماحول کی خرابی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے آسان ہو جائے اور امت کے راستے سے ساری انسانیت جوق در جوق اللہ کی طرف اور ہدایت کی طرف آئے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہر فرد امت کا ایک تو یقین بننا چاہیے اور دوسرا بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. کہ وہی بات یاد رہے گی؟ بیک وقت میں ایک تو ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی، مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی. کسی کے ساتھ کوئی سی رشتہ داری نہیں ہوتی. تو جیسا موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. تو ایک تو یقین بننا چاہیے 2 لائن کا، اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اپنی صفات میں بھی بڑے. اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ مارنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ کا رحم بھی بڑا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی.
تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے، دوسرا یقین آئے اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو علم اتارا ہے اس میں بڑا علم جو ہے وہ وعدے اور وعید کا علم ہے، کہ اچھے عمل کے کرنے پر اللہ کیا انعامات دیں گے، اس کو وعدہ کہتے ہیں، برے عمل کے کرنے پر کیا نقصان ہوگا، اس کو وعید کہتے ہیں۔ مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ سچ سے آدمی کو نجات ملے گی، یہ وعدہ ہے، اور جھوٹ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا، یہ وعید ہے۔ کہ بھئی جاگ رہے ہیں، سو تو نہیں رہے نا، کہ بھئی جاگ رہے ہیں سب، اس لیے کہ آپ لوگوں نے مشورے سے ہم لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے، تو نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے یہاں سے۔ تو آپ سو گے تو مشکل ہو جائے گی بات، اس کے لیے سارا مجمع جاگ کر بات سننا چاہیے، لمبے تک نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے۔ اس کے لیے سونا جو سویا وہ کھویا، ایسی ایک مثل مشہور ہے، اس لیے جاگ کر پوری بات کو سنیں، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اس لیے سچ میں نجات یہ وعدہ ہے اور جھوٹ میں ہلاکت یہ وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ ایک وعید ہے، دوسرا وعدہ ہے۔ سود پر مال کے مٹنے کی وعید ہے، اور زکوٰۃ کے دینے پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ اور وعید ہوا۔ ایسا پورا قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے اور وعید سے بھرا ہوا ہے۔ ہر عمل کے کرنے پر وعدہ ہے، نہ کرنے پر وعید ہے۔ ہر چھوڑنے والی چیز کے چھوڑنے پر وعدہ ہے، نہ چھوڑنے پر وعید ہے۔ کہ وہ بات یاد رہے گی تو یہ دو لائن کا یقین آنا چاہیے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا، اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ دوسرا ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے، اس لیے کہ پورا دنیا ایک محلے جیسی ہو گئی ہے۔ محلے کے ایک کونے سے آواز لگاؤ تو دوسرے کونے تک آواز چلی جاتی ہے۔ پوری دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ کوئی اچھی بات دنیا کے کسی کونے میں شروع ہوتی ہے، چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں برائی پھیل جاتی ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ تو ماحول کے بننے کی کیا معنی ہے؟ کہ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں زندہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا ایک تو اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ سے تعلق جو ہے وہ عبادت کا ہے اور بندگی کا ہے، تو سب اللہ کے بندے بن کر اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک تو یہ چیز زندہ ہونی چاہیے۔ دوسرا آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے۔ آپس میں کیا زندہ ہونا چاہیے؟ بھائی چارہ، دشمنی ختم ہونی چاہیے، نفرتیں ختم ہونی چاہیے، تیری میری ختم ہونی چاہیے، اوپر سے نیچے تک آپس میں بھائی بھائی بن کر جینا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ جینا، یہ دو بنیادیں ایسی ہے کہ یہ زندہ ہو جائے گھر میں، محلے میں، بازاروں میں، شہروں میں، ملکوں میں، تو پورا عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور اگر یہ چیز زندہ نہ ہو تو گھر سے لے کر پورا عالم جنگ کا اکھاڑا بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آسان ہو، تو اس کے لیے دو بنیادیں ہیں۔ ایک تو دو لائن کا یقین بننا چاہیے، اللہ کی ذات اور صفات کا، اللہ کے وعدے اور وعید کا، اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ اس لیے کہ دین جو آسان ہوتا ہے وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوتا ہے، کہ گھر میں باپ ہے، بیٹا ہے، بچے ہیں، میاں ہے، بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں، یہ گھرانہ ہوتا ہے، تو آپس میں تعاون زندہ ہو جائے تو دین آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ کہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل اور ہاجر ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کے لیے تعاون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائے وادی غیر ذی زرع میں، تو یہ حکم بہت مشکل ہے، یہ حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ مائے ہاجرہ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو تعاون کی وجہ سے اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ اپنے ہاتھوں ذبح کریں، تو یہ حکم آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اللہ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں وہ آپ کر گزریے اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ پر لگ جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے جان بچ گئی تو کام ہو گیا۔ تو تعاون سے دین آسان ہوتا ہے، اس لیے بیک وقت میں ماحول بننا چاہیے اور یقین بننا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت میں بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو مکمل شریعت اور دین لے کر کے بھیجا، دوسرا ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا کہ جب اعمال نبوت میں مشغولی ہو جائے گی امت کی، تو اعمال نبوت میں مشغول ہونے کی برکت یہ ہوگی کہ محنت کرنے والے کا یقین بنے گا، اور اس محنت کی برکت سے بیک وقت میں اس کے اطراف کا ماحول بھی بنتا چلا جائے گا۔ ایسے اعمال نبوت لے کر کے آپ کو بھیجا۔ ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ کا ہے کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جانا، اور ہر آدمی کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے، اپنی صفات میں بھی بڑھے۔ دوسرا اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا کہ حکم پورا کرنے پر اللہ کیا انعامات دیں گے اور نافرمانی پر اللہ کی کیا کیا پکڑ عذاب آئیں گے، یہ انسانوں کو سمجھانا۔ تیسری بات، بے طلب بندوں میں جا کر بے غرض بن کر ان کو آخرت سمجھانا کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی راحتیں بھی بڑی ہے، وہاں کی تکلیفیں بھی بڑی ہے۔ تو یہ بنیادیں انسانوں کو سمجھانا تاکہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جاوے اللہ کے حکموں پر چلنے کی۔ اب طلب پیدا ہو جائے تو ان کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا، یعنی تعلیم کا عمل دے کر آپ کو بھیجا، علم لے کر اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت لے کر بھیجا، دوسرا علم لے کر آپ کو بھیجا، اور علم پر عمل کا نام ذکر اور عبادت ہے۔ تو آپ نے لوگوں میں طلب پیدا کی، طلب پیدا ہوئی تو ان کو علم دیا، اور علم دیتے ہی آپ نے ان کو عمل دیا کہ یہ نماز کا علم ہے اور یہ نماز کا عمل ہے، یہ روزے کا علم ہے، یہ روزے کا عمل ہے، ہر حکم کا علم، ہر حکم کا عمل۔ تو آپ کو ذکر اور عبادت لے کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور ان اعمال کو امت میں زندہ کرنے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، نہ مال لینا ہے، نہ اقتدار کا مطالبہ کرنا ہے، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا لگا کر کے کرنا ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کے محنت کا انداز اخلاق کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ دین دینے کا ہے، کچھ لے کر دینے کا نہیں ہے۔ سارے نبیوں کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا۔ اس لیے آپ کو اللہ نے دعوت دے کر، تعلیم دے کر، عبادت دے کر اور اخلاق اور خدمت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ جو آپ کی محنت سے ایمان میں آیا، آپ نے ہر فرد امت کو ان اعمال نبوت میں مشغول کیا کہ ہر ایک دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگائے، ہر ایک آدمی سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو لگائے، ہر ایک آدمی اپنے علم پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو لگائے، اور ہر آدمی اب اللہ کے لیے کرے، کسی سے کچھ مانگے نہیں، اپنا لگا کر کے کریں۔ اور ان اعمال نبوت میں پوری امت کے لگنے کے لیے آپ نے دو میدان تجویز فرمائے۔
ایک میدان نقل و حرکت کا، ایک میدان مقامی محنت کا. اسی لیے آپ نے 2 جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے آپ کے 23 سال میں. ایک جماعت مہاجرین کی ہے، ایک جماعت انصار کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اسی لیے آپ نے اس محنت کے لیے 2 میدان تجویز فرمائے. ایک نقل و حرکت کا کہ امت دنیا میں پھرے. کہ کیسے پھرے؟ فرمایا اپنی جان اور مال کو لے کر پھرے، دعوت دیتی ہوئی پھرے. صرف پھرنا کام نہیں ہے بلکہ دعوت دیتے ہوئے پھرنا بڑا کام ہے. اپنے دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے. کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، اپنا لگا کر کے کرنا ہے. اور جب نقل و حرکت سے واپس آ جائے تو انہی اعمال کو اپنی اپنی مسجدوں میں قائم کریں. اس لیے کہ ایک آدمی پوری زندگی نقل و حرکت میں نہیں رہ سکتا. بہت ساری ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. ہر انسان کے ذمہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اپنے بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے. تو ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے آپ کو مقام پر بھی رہنا ہوگا اور دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے آپ کو پھرنا بھی ہوگا. اس لیے ہر آدمی پھرے گا بھی اور ہر آدمی مقامی کام بھی کرے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی باہر کی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان یا تو اللہ کے دین کے لیے دنیا میں پھر رہا ہوگا یا تو پھر کر واپس آنے کے بعد میں اپنی مقامی محنت میں لگا ہوا ہوگا، اپنے گھر کاروبار کی رعایت کے ساتھ میں. اس کے علاوہ مسلمان کا تیسرا کوئی کام نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو سچا کہا ہے اور ان سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. فرمایا سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا مہاجرین سچے ہیں اور انصار سچے ہیں اور سارے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یعنی مہاجرین کے ساتھ رہو، انصار کے ساتھ رہو، کبھی نقل و حرکت میں رہو، کبھی مقامی محنت میں رہو. اس لیے میرے دوستو ایک کام پھرنا ہے ان اعمال کے ساتھ اور پھر کے جب واپس آ جائے تو یہی اعمال کو اپنی مسجدوں میں قائم کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ بنایا گیا مکہ میں. اس کی کیا شان ہے؟ فرمایا بیت اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور وہ ہدایت کا مرکز ہے. ہدایت بیت اللہ پر اترتی ہے اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کے مساجد میں جاتی ہے اور اعمال مساجد کے راستے سے مساجد میں آنے والوں کو ملتی ہے اور ان اعمال مساجد کو اپنے گھروں میں لے جانے کے نتیجے میں ہر گھر تک ہدایت پہنچتی ہے. کہ گھر کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی، گھر کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا. ایسا ہر ایمان والے کے گھر کا تعلق ان اعمال مسجد سے ہو جائے گا تو ہدایت مسجد کے راستے سے ہر گھر تک پہنچ جائے گی. اس لیے میرے دوستو ایک کام تو ہمارا پھرنا ہے، دوسرا ہمارا کام مقامی محنت ہے اور ان دونوں محنتوں میں ان اعمال نبوت میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اتنا لگانا ہے کہ لگتے لگتے وہ محنت وہاں تک پہنچ جائے جو اللہ کے علم میں پہنچانا طے ہے. جب وہاں تک پہنچ جائے گی تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو جہالت آخری درجے کی ہے اور گمراہی آخری درجے کی ہے اور یہ جہالت اور گمراہی 600 سال کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی. لیکن یہ ساری جہالت اور گمراہی
صرف 23 سال میں ان محنت کی برکت سے اور ان اعمال کی برکت سے ایسی ختم ہو گئی کہ ایک مجمع بھی تیار ہو گیا اور ایک ماحول بھی تیار ہو گیا. مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ ان کی دعوت ہے اسلموا تسلموا. کہا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کہا کون سا اسلام؟ فرمایا ان کے جیسے ہو جاؤ، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. اتنا بہترین مجمع تیار ہو گیا 23 سال میں، اور ایسا پاکیزہ ماحول تیار ہو گیا پورے حجاز کا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا، کہ اس مدینہ منورہ میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا، ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینے والا تھا، بلکہ احسان کرنے والا تھا، ایثار کرنے والا تھا، حیات کے ساتھ جینے والا تھا، اور سادگی کے ساتھ میں جینے والا تھا. 100% ایمان والے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب تھے، کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں تھا. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے، کہ جس طرح باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہوں بیوی کی ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جتنی جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہوگی خوشی خوشی میں لگاتا ہوں. دین کی ذمہ داری کے لیے جتنی جان، مال، وقت، صلاحیت کی ضرورت ہوگی وہ خوشی خوشی لگاؤں گا. ہر ایمان والا اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتا تھا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا رخ یہ تھا کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو نماز کے عنوان پر ایمان والے مسجد میں جمع ہو جاتے. آپ وہ تقاضا رکھ دیتے مجمع کے سامنے. مجمع میں کچھ لوگ وہ ہے کہ جن کے پاس سواری بھی ہے اور توشہ بھی ہے. بڑا مجمع وہ ہے جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے سفر کا. تو جن کے پاس سواری اور توشہ ہے وہ تو چلے گئے، اور جن کے پاس سواری اور توشہ نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار بھی کرے، ان کو توشہ بھی دے، تو یہ روتے ہوئے رہ گئے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدم، کہ اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ کرنے کا کام تھا یہ تو چلے گئے اور ہم رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رونے والے جانے والوں کے ساتھ ہیں، اور جو اکرام اللہ ان جانے والوں کا کرے گا وہی اکرام اللہ ان رونے والوں کا کرے گا. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ آدمی کے دل پر ہوتی ہے کہ دل کے اندر کا کیا جذبہ ہے، اور اس جذبے پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا. تو میرے دوستو ایک مجمع بھی بن گیا اور ایک ماحول بھی بن گیا. ماحول ایسا بن گیا کہ صرف 30 سالہ خلافت راشدہ کے اندر میں پورے عالم میں اسلام کی پھیلنے کی ایسی شکلیں قائم ہو گئی کہ قوموں کی قومیں، ملک کے ملک اور جماعتوں کی جماعتیں غلط زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آ گئی. یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو گیا اور بے ایمانی کا کلمہ نیچا ہو گیا. اتنے بڑے کام کی بنیاد وہ اعمال نبوت ہے، اور ان اعمال نبوت کو قائم کرنے کے لیے نقل و حرکت اور مقامی محنت ہے، اور اس محنت کو وہاں تک پہنچانا ہے جو اللہ کے علم میں طے ہے. جب وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا میں کام ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑے ہوں چاہے کمزور ہوں. ان تھوڑے اور کمزوروں کے ہاتھوں کام ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ محنت وہاں تک پہنچ جانی چاہیے جو اللہ کے علم میں طے ہے کہ اتنی محنت ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں چلانے کا ارادہ کریں گے. جبکہ اللہ ارادہ فرما دیں گے تو مجمع کمزور ہے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے. مجمع تھوڑا ہے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ ملا کر ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اللہ ان سے حق کو دنیا میں چلا دیں گے، اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ زیر کر دیں گے. یہ اللہ کی یہی سنت قیامت تک کے لیے اللہ کی یہی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے دین کے آسان ہونے کی یہ 2 بنیادیں، 2 لائن کا یقین بننا چاہیے اور گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. یہ دونوں چیزیں وجود میں آنے کے لیے اعمال نبوت ہے، اور ان اعمال نبوت کو قائم کرنے کے لیے ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے. کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے سارے مجمع کے کہ یہ 2 بنیادیں ہیں، ان 2 بنیادوں پر جان مال لگے گی اور ان اعمال نبوت کے ساتھ لگے گی تو اللہ اس کی برکت سے مجمع بھی بنا دیں گے اور ماحول بھی بنا دیں گے.
میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر رحم فرما کر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس امت کو بنانے کے لیے اور پوری دنیا میں صحیح ماحول زندہ کرنے کے لیے اللہ نے وہ محنت زندہ فرمائی جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمائی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رونے اور دھونے پر، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں، کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ محنت اتنی طاقتور ہے کہ اگر یہ محنت صحیح ہو گئی اور یہ محنت پوری ہو گئی تو اس محنت کے صحیح اور پورا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دین کی وہ سطح امت میں زندہ فرمائیں گے جس سطح پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے جانے کے وقت میں امت کو چھوڑا تھا۔ اسی لیے فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اتنے بڑے مقصد کے لیے یہ اتنا بڑا کام اور آسان کام ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کن بنیادوں پر چھوڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دو بنیادوں پر چھوڑا تھا۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ وہ باتیں یاد رہے گی، یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں زندہ تھا، جو قرآن میں تھا وہ ایمان والوں کی زندگیوں میں تھا۔ اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ جو کرنے کے کام ہیں سارے ان کی زندگی میں، جو بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے ان کی زندگیاں بچی ہوئی ہے۔ ایک چیز تو یہ تھی۔ دوسری امت میں یہ تھی کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ کا حکم آ جائے ایک جان لگانے کا، اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے ایک جان لگانے کا تو ایک جان لگائیں گے، اور 1000 جانیں لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 جانیں لگائیں گے، 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 1 روپیہ لگائیں گے، اور 1,00,000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1,00,000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ جب اللہ کے نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اللہ ہم کو آباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے اور کبھی اجڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے آباد کیا، ان کے ماننے والوں کو آباد کیا، صحابہ کو آباد کیا، اولیاء اللہ کو آباد کیا، علماء ربانیین کو آباد کیا، اور آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ جو صحیح کام کر رہے ہیں اور محنت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آج بھی بنا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ سے معاملہ کرنا کبھی اجڑنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آبادی کا معاملہ ہے، اور نسلوں تک کو چمکانے کا یہ راستہ ہے کہ نسلیں چمک جائے گی جب محنت کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا کام عطا فرمایا، تو ہماری محنت میں کیا ہے؟ ہماری محنت میں یہی دو بنیادیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک مقامی محنت ہے۔ جو محنت کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم کیا وہی دو رخ آج امت میں ہیں۔ ایک تو امت پھرے، دنیا میں دعوت دیتی ہوئی پھرے، دین کو سیکھتی سکھاتی ہوئی پھرے، اپنے دین پر عمل کرتی ہوئی پھرے، اور اپنی جان مال لگا کر کے امت کو راحت پہنچاتی ہوئی پھرے، اور پھر کر واپس آ جائے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کریں، خود اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائیں جتنا لگانے کا حق ہے، ہر آنے والے کو لگائیں، جو نہیں آ رہا ہے اس کو لا کر کے لگائیں، اور یہی اعمال اپنے گھروں میں ایک ایک گھر میں پہنچانے کی محنت کی جائے تاکہ اس محنت کے راستے سے ہر مسجد مسجد نبوی کا نمونہ بنے، ہر گھر صحابہ کے گھر کا نمونہ بنے، ہر ایک کی زندگی صحابہ کی زندگی کا نمونہ بنے۔ اللہ نے ایسی طاقتور محنت عطا فرمائی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری محنت ان اعمال کے ساتھ دو محنتوں کا نام ہے۔ ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے کہ بھئی کیا بڑھانا ہے؟ نقل و حرکت بڑھانا ہے۔ تو نقل و حرکت کیسے بڑھے گی؟ کہ جماعتیں بڑھے، 4 مہینے کی جماعتیں بڑھے، چلوں کی جماعتیں بڑھے،
تین تین دن کی جماعتیں بڑھے، اس لیے کہ جماعتوں میں پھرنا یہ آدمی کے بنانے کے لیے ہے، صرف پھرنے کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح تندور میں روٹی پکتی ہے، اگر باہر بنانا چاہے تو روٹی باہر نہیں بنے گی، تندور میں بنے گی۔ تندور میں کچی نکل گئی تو باہر بن نہیں سکتی، تندور میں جل گئی تو باہر صحیح نہیں ہو سکتی، جانور کو ڈالنے کے قابل رہ جائے گی۔ ایسا ہی اللہ کے راستے میں پھرنا یہ پھرنے والوں کو بنانے کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں ایسا اچھی طریقے سے پھرنا ہو جائے کہ ہر محنت کرنے والا اس محنت سے بنے۔ تو بننے کی کیا بنیاد ہے اور بننے کی کیا معنی ہے؟ بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کی دو چیزیں بنے، ایک تو اس کا دل بنے، اور دل کے بننے کا یہ معنی یہ ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے۔ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ بڑے، اللہ کے احکامات بڑے۔ اور ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ دنیا کی راحتوں کو ہم قربان کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو آنی جانی ہے اور ہم سب آخرت کے مسافر ہیں۔ تو تبلیغ کی محنت سب سے پہلے اپنے دل کو بنانے کی محنت ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے۔ دوسرا، تبلیغ کی محنت اپنے فکر کو بدلنے کی محنت ہے۔ کیا بدلنے کی محنت ہے؟ فکر کو بدلنے کی محنت ہے، ملنگ بنانے کی محنت نہیں ہے کہ سارے کام کریں گے لیکن فکر دعوت کا ہونا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی کا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے، تو جہاں بھی جائے گا وہ جوتے اور ٹوپی دیکھے گا۔ شادی میں جاوے تو ٹوپی دیکھے، جوتے دیکھے، اور میت میں جاوے تو ٹوپی دیکھے، جوتے دیکھے کہ کیا لوگ پہنتے ہیں، میں اپنے کارخانے میں بناؤں۔ سارے کام کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، لیکن اس کا فکر ٹوپی کا ہو گیا، اس کا فکر جوتے کا ہو گیا۔ تو یہ فکر کے بدلنے کی محنت ہے کہ 4 مہینہ ایسا اچھا لگائے کہ اس کا فکر دعوت کا ہو جائے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا ہو جائے، انسانیت کی ہدایت کا فکر ہو جائے۔ اس لیے کہ فکر بدلے گا تو محنت بدلے گی۔ آدمی کی جو محنت ہے وہ فکر کے تابع ہے، جیسے فکر ایسی محنت۔ آج دنیا کی محنت کیوں ہو رہی ہے رات دن؟ اس لیے کہ دنیا کا فکر ہے۔ اگر فکر دعوت کا بن جائے تو آدمی کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے گا، اور محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں زندہ فرمایا، وہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اور یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اچھی طرح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے۔ جب ایک مجمع وہاں تک پہنچ جائے گا، اللہ اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا کیا رخ قائم فرمایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ قائم فرمایا 23 سالہ دور نبوت میں کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، دوسرا عبادت پر اتنی لگائیں جتنا عبادت کا تقاضا ہے، تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت امت میں زندہ ہو جائے۔ تیسرا، اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے خدمت پر اتنی لگائے جتنا خدمت اور اخلاق کا تقاضا ہے۔ نمبر 4، اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں اپنی جان اور مال کو لگائے، لیکن بقدر ضرورت لگائے، اسراف سے بچ کر کے لگائے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، جس صحیح رخ پر اللہ تعالیٰ نے 600 سال کی جہالت اور گمراہی کو ختم کیا ہے، وہ محنت کے اس رخ کی وجہ سے کیا ہے۔ جب محنت کو، دعوت اور تبلیغ کی محنت کو ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے دلوں کا رخ بھی صحیح ہوتا جائے گا اور ہمارا فکر بھی بدلتا جائے گا، اور جتنا فکر بدلتا جائے گا اتنا محنت کا رخ صحیح ہوتا جائے گا، اور جب محنت اپنی مطلب تک پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی قدرت کاملہ سے حق کو ان کے کندھے پر رکھ کر دنیا میں چلا دیں گے، اور غلط زندگیوں کو اللہ تعالیٰ مخلوف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے،
پورا مجمع طے کرو کہ اس کام کو صحیح کرنا ہے اور پوری طریقے سے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کا ہم کو حصہ بننا ہے. کیوں بھائی؟ پورا مجمع تیار ہے، آگے کا مجمع تیار ہے، پیچھے کا مجمع تیار ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. اللہ دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دے اور اللہ آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے. اب میرے محترم بزرگوں دوستو، ان دو چیزوں کو بڑھانا ہے اور صحیح کرنا ہے. ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے، جماعتوں کا خروج بڑھانا ہے. تو جماعتوں کے خروج کے بڑھانے کا کیا راستہ؟ جماعتوں کے خروج کے میرے دوستوں بڑھانے کا راستہ یہ ہے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں، ہر مجمع اپنی اپنی مسجد کو دیکھے کہ ہماری مسجد میں کتنا عملہ ہے جو اس محنت میں لگا ہوا ہے کسی نہ کسی درجے میں. ابھی ہے یا نہیں ہے وہ نمبر 2 کی بات ہے، لیکن اس محنت میں کتنا مجمع آیا ہے، کتنے لوگوں کے 4 مہینے لگے ہیں، کتنے لوگوں کے چلے لگے ہیں. جو 4 مہینہ چلہ لگائے ہوئے، سال 4 مہینہ لگائے علماء، یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو ہمارا جو سرمایہ ہر مسجد کے اطراف میں ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے اور نئے نئے لوگ اس محنت میں آتے رہنا چاہیے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. جب مجمع محنت پر باقی رہے گا اور نیا مجمع آتا رہے گا تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل مسجد میں، حلقے میں، شہر میں، ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں پیدا ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ کی محنت میں آیا وہ محنت پر جمع رہا، آگے بڑھتا رہا، نئے لوگ آتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. جو مجمع آیا وہ کام پر جمع اور آگے بڑھا اور نیا مجمع آتا گیا تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. ہمارے یہاں میرے دوستو آنا جانا لگا ہوا ہے. معاف کرنا کہ لوگ لگاتے بھی ہیں اور ضائع بھی ہو رہے ہیں. آپ اپنی مسجد کے اطراف میں دیکھو کہ کتنا مجمع ہے، سال لگایا ہوا، 4 مہینہ لگایا ہوا، چلہ لگایا ہوا مجمع. یہ ہمارا سرمایہ ہے. سب سے پہلے ہمارا سرمایہ محنت پر ہونا چاہیے اور نئے لوگ محنت میں آتے رہنا چاہیے. محنت پر ہونے کی کیا شکل ہے؟ محنت پر ہونے کی شکل یہ ہے کہ سالانہ 4 مہینہ لگائے یا کم سے کم اپنا سال کا چلہ اپنے وقت پر اپنی جماعت بنا کر کے لگائے. مہینے میں 10 دن لگائے یا کم سے کم اپنی جماعت بنا کر 3 دن اچھا لگائے. روزانہ 8 گھنٹہ لگائے یا کم سے کم 2.5 گھنٹہ لگائے. یہ محنت کی 2 شکلیں ہیں. کہ وہ بات یاد رہے گی، جو محنت میں آیا ہے وہ محنت پر باقی رہنا چاہیے. یا تو سالانہ 4 مہینے پر باقی رہنا چاہیے یا چلے پر باقی رہنا چاہیے. ماہانہ 10 دن پر ہونا چاہیے یا 3 دن پر ہونا چاہیے. روزانہ 8 گھنٹے پر ہونا چاہیے یا 2.5 گھنٹے کی محنت پر ہونا چاہیے. تو اس فکر کو لے کر اس مجمع کو اپنے اپنے محلوں میں جانا ہے کہ بھئی جانا یہ محلے میں لے کر. پورا مجمع تیار ہے اس کے لیے. اب آپ یہ بتاؤ، آپ کی مسجد کے اطراف میں جتنا مجمع ہے، 4 مہینہ چلہ لگایا ہوا، سال لگایا ہوا، اس مجمع کو سب کو وصول کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ کتنے مہینوں میں آپ وصول کر لیں گے؟ اس لیے کہ آپ فکر کریں گے، محنت کریں گے، دعا کریں گے تو وصول ہوگا. ہمارے ذمہ 3 چیزیں ہیں: کام کا صحیح رخ سوچنا، اس پر اپنے بس کی محنت لگانا اور دعا کی طاقت لگانا. جب ہم 3 چیز پوری لگا دیں گے تو ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے. یہ ترتیب ہے. تو فکر، محنت اور دعا کے لیے آپ حضرات تیار ہے؟ اب آپ یہ بتاؤ، آپ کو کوئی چیز یہاں سے طے کر کے جانا ہوگی کہ اتنے مہینے میں ہم انشاءاللہ سب کو وصول کر لیں گے. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ جتنا وقت آپ مانگو گے اتنا دیں گے. 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، جتنا بھی چاہیے آپ کو ملے گا. بتاؤ کتنے مہینے میں وصول کریں گے سب کو؟ کہ وہ بات تو سمجھے نا آپ میری. جو ہمارا سرمایہ ہے وہ کام میں باقی رہنا چاہیے اور نئے لوگ محنت پہ آنا چاہیے. یہ محنت کی صحیح اور مضبوط شکل ہے. تو ان کو وصول کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ بولو، آپ کے بولنے کی ہے. کتنے؟ جی 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اور بھائی بتاؤ، زیادہ مانگو گے تو زیادہ بھی دیں گے. 1 سال. چلو ماشاءاللہ 1 سال 4 مہینے کی دوہرائی ہے. تو 4 مہینے والے بھی قابل قدر ہے، سال والے بھی قابل قدر ہے.
لیکن یہ فکر لے کر ہم کو جانا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں ان کو محنت میں لگانے کی فکر لے کر ہم کو جانا ہے کہ بھئی جائیں گے انشاءاللہ. جب آپ ان سارے مجمع کو سامنے رکھ کر کے جب سوچو گے تو ابھی اس وقت میں ہماری جماعتیں جتنی نکل رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جماعتیں نکلے گی. جتنی جماعتیں اس وقت میں نکل رہی ہے اس سے کئی گنا جماعتیں نکلے گی جب سارا عملہ ہمارا کام پر ہوگا اور نیا مجمع ہمارا کام میں آتا رہے گا. اس لیے ہر جماعت میں 2-3 آدمی پرانے ہوں، 8-10 آدمی نئے ہوں، اس طریقے سے جماعتوں کے بنانے کا نظام بنانا تاکہ نقل و حرکت بڑھنی چاہیے اور بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچے جہاں اللہ کے علم میں پہنچانا طے ہے کہ بھئی کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سارے ساتھوں کو وقت پر وصول ہو جائے اس کے لیے جو محنت ہے وہ روزانہ کی محنت ہے اور مسجد وار جماعت کی محنت ہے. تو ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے، دوسرا اپنی مقامی محنت کو صحیح بھی کرنا ہے اور اس کو پوری بھی کرنا ہے. مقامی محنت کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی مسجد کے اطراف میں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والوں کے کتنے گھر ہیں. جتنے بھی ایمان والوں کے گھر ہیں وہ سارے گھروں کی اور اس میں رہنے والے جتنے افراد ہیں ان سارے افراد کی کم سے کم آخری درجے میں 1 مہینہ ہوتے ہوتے سب کی ملاقات ہونی چاہیے. محنت کا یہ نظام بنانے سے یہ سارا مجمع آپ کا وصول ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سارا مجمع آپ کی مسجد کے اطراف میں ہی ہے. جب آپ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کا نظام بناؤ گے اور اہتمام سے وقت لگانے والوں کو لوگے تو انشاءاللہ وہ پورا مجمع آپ کے محنت میں آنے کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اللہ دوبارہ ان کو کام میں لے آئیں گے. اس کے لیے محنت کا یہ نظام بنانا کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے ایک ایک گھر ایک ایک فرد کی ملاقات ہو جاوے. اس لیے کہ ایک آدمی کی آپ نے آج ملاقات کیا پھر 1 سال کے بعد اس کی ملاقات کریں گے. اب بتاؤ ملاقات کا اثر باقی رہے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ اس لیے تعمیری کام اسی وقت میں ہو سکے گا جب ملاقات کا ایسا نظام بنا دیا جائے کہ ہر مہینہ ہوتے ہوتے ایک آدمی کی ملاقات ہو جائے، دوسرے مہینے میں دوسری مرتبہ اس کی ملاقات ہو. تو 3-4 مہینہ ہوتے ہوتے آپ دیکھو گے کہ ہر آدمی آپ کی محنت میں کسی نہ کسی درجے میں آ جائے گا. کوئی 4 مہینہ لگا دے گا، کوئی چلہ لگا دے گا، کوئی 3 دن لگا دے گا، کوئی مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں لگا دے گا، کوئی کم از کم نماز پر آنا شروع ہو جائے گا. تعمیری کام کی برکت ہوگی کہ آپ کے ماحول میں دینداری بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستو یہ مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے اپنے مسجد کے 100% اطراف میں رہنے والے ایمان والوں پر محنت کر کے مہینے بھر میں ملاقاتیں کریں گے کہ بھئی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. اب اس کی آسان شکل میرے دوستو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 2-2 آدمیوں کی 3-3 آدمیوں کی جماعت بناؤ. آپ کی مسجد میں جتنے ساتھی روزانہ کی محنت میں ہیں ان کی 2-2 کی 3-3 کی جماعتیں بنا دو اور مسجد کے اطراف میں جتنے دیہات ہیں ان جتنے گھر ہیں ان سارے گھروں کو بھی آپ تقسیم کر دو. تو ایک جماعت بنی ہے آپ نے 3 آدمیوں کی، آپ کی مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہیں، 5 جماعتیں آپ کی بنی، 15 ساتھی ہیں، تو 40 گھر ایک ایک جماعت کو دے دو کہ بھئی 40 گھر میں اگر 100 آدمی رہتے ہیں تو 1 مہینے میں ملاقات آسانی سے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرنا، گھروں کو بھی ان ساتھیوں پر تقسیم کرنا کہ 1 نمبر جماعت 1 سے لے کر 40 تک کام کرے گی، دوسری جماعت 41 سے لے کر 80 تک کام کرے گی، تیسری جماعت 81 سے لے کر 120 تک کام کرے گی اور 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور افراد کی ملاقات ہو جائے گی. جب محنت کا یہ رخ قائم ہوگا تو ہر جماعت کو اپنا کام کا نفع نظر آئے گا. ہر جماعت 30 دن تک 40 گھروں پر محنت کیا تو کیا نفع ہوا؟ وہ 5 آدمی نمازی بن گئے، 3 آدمیوں نے 3 دن لگایا، 2 آدمیوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا. یہ محنت کا نفع ہے. جب محنت کا نفع ہر جماعت کے سامنے نظر آئے گا تو ہر جماعت کی طبیعت کام پر چل پڑے گی. اب یہ طبیعت پر کام بوجھل ہو گیا ہے، طبیعتیں کام پر آمادہ نہیں ہے. جب کام کا نفع نظر آئے گا تو طبیعت کا بوجھ ختم ہو جائے گا اور طبیعت کام پر چل پڑے گی، بلکہ ایسی دوڑے گی کہ روکنے سے بھی نہیں رکے گی. اس لیے میرے دوستو اپنی اپنی مسجدوں کے اطراف میں محنت کا یہ رخ قائم کرنا کہ بھائی قائم کریں گے. بھائی کون کون قائم کریں گے یہ رخ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے.
جب آپ یہ رخ قائم کر لو گے تو اب میرے دوستو آپ کے لیے روزانہ کا جو مشورہ ہے وہ مشورہ آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر جماعت کو اپنا کام معلوم ہے، تو وہ کام تو کروز کرنا ہی ہے ان کو، ہر گھر ہر کی ملاقات کے لیے 3 گھروں کی ملاقات کے آج کیا ہے، 4تھے گھر سے آج کام شروع کرنا ہے، جماعت بنی ہوئی ہے، علاقہ بنا ہوا ہے، اب سوچنے کی جو ضرورت ہے ان کاموں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو وقتی ہوتی ہے۔ ہماری اس محنت میں 2 تقاضے ہیں، ایک دائمی تقاضا ہے، ہوگا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے، ایک وقتی تقاضا ہے، اور وقتی تقاضے ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جماعت کو بھیجنا ہے، کوئی میت ہو گئی ہے اس کی تعزیت کے لیے بھیجنا ہے، کوئی جماعت پہ گیا ہے اس کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کے گھر کے مردوں سے جا کر ملنا ہے، گھر میں مرد نہیں ہے تو اپنی سمجھدار عورتوں کو گھر میں بھیج کر گھر کے حال احوال لینا ہے، کوئی جماعت اپنی مسجد میں آئی ہے تو اس جماعت کی نصرت کرنی ہے، کمزور جماعت ہے تو اس کے ساتھ لگ کر کے اس کو کام سکھانا ہے، اور مضبوط جماعت ہے تو اپنی مسجد کے کام پر قابو پانے کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے، کوئی جماعت 3 دن کی نکل رہی ہے تو 3 دن کی جماعت کو وصول کرنا ہے، اس کو روانگی سمجھانی ہے اچھی طرح، کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کو وصول کرنا ہے، اس کی کارگزاری لینا ہے، استقبال کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں ان کو واپسی کی بات سمجھا کر کے پھر بھیجنا ہے کہ واپس جا کر اپنے تم گھر والوں کے ساتھ کیسے رہو گے، اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسے رہو گے، اپنی بستی والوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا۔ جب ہماری جماعت میں نکلنے والے 3 دن چلے 4 مہینے میں اپنی زندگیوں کو بنا کر کے واپس جائیں گے تو یہی لوگوں کو کام میں لگنے کا ذریعہ بنے گا۔ لوگ تقریر سے تبلیغ میں نہیں آئیں گے، ہماری زندگیوں کو بدلتا ہوا دیکھ کر لوگ جوک در جوک تبلیغ کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی لائن کی پریشانی ہے، کئی باپ کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی بیٹے کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی بھائی کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے پریشانی ہے، اور اس ساری پریشانیوں میں لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں، اور وہ علاج اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے۔ جب اس محنت سے ہماری زندگی بدلے گی تو لوگوں کو راستہ مل جائے گا کہ یہاں جانے سے ہمارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا باپ ٹھیک ہو جائے گا، تو لوگ جوک در جوک کم محنت سے دین کی محنت پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ وقتی تقاضے ہیں، ان وقتی تقاضوں پر بھی اپنے سارے ساتھیوں کو استعمال کرنا۔ مسجد کا کام 2-3 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد کا کام سارے عملے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور سارا عملہ کام کا اس وقت میں بنے گا جب ہر عملے سے آپ کام لوگے، ہر ساتھی سے کام لو۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں میرا ساتھی نہیں کر سکتا، ہر ساتھی میں عالمی استعداد اللہ نے رکھی ہے، جب آپ اس کو محنت پر ڈالو گے تو محنت کرتے کرتے وہ کرنے والا بن جائے گا، گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے، کرتے کرتے کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اپنے سارے ساتھیوں کو ان تقاضوں پر استعمال کرنا، یہ وقتی تقاضے ہیں، اور روزانہ کا جو تقاضا ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے۔ اب بتاؤ یہ سارے تقاضے کیوں بھائی بیٹھ کر مشورہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے؟ مشورہ کرنے سے تقاضے پورے ہوں گے؟ نہیں، مشورے میں تو آپ صرف تقاضوں کو تقسیم کریں گے، اور یہ ترتیب صحیح کرنے کی وجہ سے آپ کا مشورہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو صرف کل کی کارگزاری سننی ہے، آج کے وقتی تقاضوں کو تقسیم کرنا ہے، دائمی تقاضے تو سب کو معلوم ہے، تو چند منٹ میں آپ کا مشورہ ہو جائے گا۔ اب مشورے کے بعد میں کام کے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب روزانہ کم سے کم آپ اپنے گھر کاروبار میں سے 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے۔ 2.5 گھنٹہ ایسے وقت میں فارغ کرنا جس وقت میں لوگ آپ کو ملیں۔ صبح میں ملتے ہیں تو صبح میں فارغ کرو، دوپہر میں ملتے ہیں تو دوپہر میں فارغ کرو، مغرب کے بعد ملتے ہیں تو مغرب کے بعد فارغ کرو، عشاء کے بعد ملتے ہیں تو عشاء کے بعد فارغ کرو، لیکن دیر تک رات میں پھر لوگوں کے گھروں پر نہیں جانا چاہیے۔ عام طور پر جتنے وقت میں لوگ جاگتے ہیں اور ملنا مناسب سمجھتے ہیں، اتنے وقت میں ان کے پاس جا کر ان کی ملاقاتیں کرنا۔ اب ملاقاتوں کے لیے کہ بھئی وقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر وقت ہوگا، وقت نہیں ہوگا تو کوئی کام ہوگا بھئی؟ وقت نہیں دیں گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آپ کے گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے۔ ایک سائیکل تو روڈ پر ہے کہ جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک ورزش گھر میں ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی ورزش کرتا ہے۔
اب وہ گھر کی سائیکل کیا بتاتی ہے میٹر میں کہ تو 50 کلومیٹر آگے دنیا سے آگے نکل گیا، اور ایک اینچ وہ سائیکل اپنی جگہ سے ہلی نہیں. تو بیٹھ کر مشورہ کریں گے، باتیں کریں گے. ہاں تو میرے دوستوں کوئی بھی کام ہونے والا نہیں، یاد رکھو. مشورے کے بعد وقت فارغ کریں گے تو ہر دن ہمارے کام کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا. اس لیے اس کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے فارغ کرنا. کہ بھئی 2.5 گھنٹے سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بھئی ہے تو کون کون فارغ کرے گا 2.5 گھنٹے؟ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، اللہ قبول فرمائے. کم سے کم 1.5 گھنٹہ، 2.5 گھنٹے میں کم سے کم 150 منٹ ہوتی ہے. تو ہر آدمی گھڑی دیکھ کر 150 منٹ لگائے. وقتی تقاضے سامنے آئے ہیں تو وقتی تقاضوں میں اپنا وقت لگا کر کے روز کے تقاضے پر اپنا کام شروع کریں. روزانہ ملاقاتوں کا نظام ہو، اور ان ملاقاتوں میں صرف تشکیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان ملاقاتوں میں سب سے پہلے موقع محل دیکھ کر آپ ایمان کی بات کرو. اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے، اللہ کے احسانات، یہ ساری بدیہی چیزیں ہیں، یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا. پھر اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. تو حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا، بے حکمی کا نقصان سمجھانا. تیسرا آخرت سمجھانا. یہ 3 بنیادیں ہر ایمان والے کے سامنے پیش کر کے ہمارا ہر کام کرنے والا روزانہ کم سے کم 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ایمان کو بولنا چاہیے، آخرت کو بولنا چاہیے، دین پر چلنے کے فضائل کو بولنا چاہیے، اور بے دینی کے نقصانات کو بولنا چاہیے. تو لوگوں کے اندر میں تو ماحول بنے گا، محنت کرنے والے روز ترقی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے ان بنیادوں کو سمجھ کر اب 4 مہینے کی تشکیل کرنا. 4 مہینے کی تشکیل آپ اس وقت میں کر سکیں گے جب آپ کی مسجدوں میں 4 مہینے کی جماعت کا عنوان ہوگا. ہر مسجد میں جس میں 5 اعمال ہوتے ہیں، کم سے کم سال میں 1-2 جماعتیں 4 مہینے کی نکلے. یہ عنوان آپ کے پاس میں ہونا چاہیے کہ کون سے مہینے میں ہمارے یہاں 4 مہینے کی جماعت نکلنا آسان ہے. آپس کے مشورے سے وہ مہینہ اور تاریخ طے کرنا. اس کے بعد جو ساتھی 4 مہینے میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کی چلوں کی تشکیل کرنا اور ان کے اوقات طے کرنا کہ کون سے مہینے میں کون سا ساتھی چلہ لگائے گا، تاکہ آپ کی مسجد میں ہر وقت میں تقاضے رہنا چاہیے 4 مہینے کی جماعت کے، چلوں کی جماعت کے، ہر ہفتے میں 3 دن کی جماعتوں کے، تاکہ آپ لوگوں کی ملاقات میں جب جائیں تو آپ کے ذہن میں کام ہونا چاہیے. اس کام کو لے کر لوگوں کے پاس آپ جائیں. جب کام لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ جس سے آپ ملیں گے اس کو یا تو آپ کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، ایمان آخرت کو بتا کر. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو چلے کے لیے تیار کرنا ہے. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا تو 3 دن کے لیے تیار کرنا ہے. جب آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی 3 دن کی جماعتیں اتنی بڑھے گی کہ اس کے بڑھنے کی وجہ سے سال میں چلے 4 مہینے کی جماعتیں بڑھ جائے گی. سال میں چلے 4 مہینے کی جماعتیں جتنی بڑھے گی، جتنی 3 دن کی جماعتیں بڑھے گی. اس کے لیے 3 دن کی جماعتوں کے بڑھانے کا نظام یہ ہے کہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کرنا، یہ باتیں سمجھا کر 4 مہینے کی تشکیل کرنا. نہیں تیار ہوا کوئی بات نہیں، چلے کی تشکیل کرو. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا 3 دن کی تشکیل کرو. 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوا تو مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں شریک ہونے کی ان کو دعوت دو. اس طریقے سے روزانہ ایک تو مشورہ کرنا ہے، ایک روزانہ 2.5 گھنٹہ لگا کر کے ایک گھر ایک فرد کی ملاقات بھی کرنا ہے، اور اپنے وقتی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ تیسرا جو کام کرنا ہے وہ فضائل کی تعلیم میں، اپنی اپنی مسجدوں میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم میں عمل کی نیت سے پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر بٹھانا ہے. جب عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو یہ تعلیم کا عمل اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہمارے ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی. ہماری نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی. ہمارے گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے. ہماری زندگی میں حلال حرام کی رعایت تعلیم کی برکت سے آئے گی. ہمارے اندر اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ تعلیم کی برکت سے آئے گا. بڑے بننے کا، سمعت کا، ریا کا، یہ سارے جذبے ختم ہوں گے. یہ تعلیم کی برکت سے ہوگی. یہ ایمان کو پانی پہنچانے والا عمل ہے. اور جان مال کی صحیح ترتیب لگانے کی وہ زندگی میں زندہ ہوگی، وہ تعلیم کی برکت سے ہوگی. اس لیے پابندی کے ساتھ روزانہ اپنی تعلیم میں بیٹھنا اور اتنی دیر تعلیم کرنا جتنی دیر مسجد میں آنے والا مجمع بشاشت کے ساتھ بیٹھے.
जितनी बशाशत बढ़ती जाए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए। ऐसा नहीं कि हम तो आधा घंटा करेंगे, कोई बैठे नहीं बैठे, ये तरतीब सही नहीं है। आप तो जितनी बशाशत है इतनी देर तालीम करें। 10 मिनट की है तो 10 मिनट करे, 15 मिनट की है तो 15 मिनट करे। जितनी जितनी बशाशत बढ़े, तलब बढ़े, इतना थोड़ा थोड़ा वक्त आगे बढ़ाते चले जाए। क्यों वे करेंगे इंशाअल्लाह। उसी के साथ में अपने घर का माहौल बनाने के लिए अपने घरों में भी तालीम करना। रोजाना हमारी मौजूदगी में अपने घर वालों के बीच में बैठकर छोटे बड़ों को लेकर फजाइल अमाल और फजाइल सदक़ात से इतना पढ़ना कि उनकी तलब बाकी रहे कि 1-2 हदीस और पढ़ते तो ज्यादा अच्छा होता। इतनी देर तालीम करना और मोहब्बत के साथ करना, डांट डपट के साथ नहीं, बुरा भला कहने के साथ नहीं, मारपीट के साथ नहीं, ताना तशनी के साथ नहीं। कोई न भी बैठे तो बर्दाश्त करना और आप तालीम करते रहो। 2-2.5 महीना 3 महीना होते होते अल्लाह ताला घर का माहौल तालीम की बरकत से बना देंगे। हजरत जी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तुम्हारे घरों में जितने बेदीनी के सुराख है वो सारे सुराख तालीम की बरकत से बंद हो जाएंगे और घरों में नमाज की फिजा बनना शुरू हो जाएगी, घरों में सीखने सिखाने की फिजा शुरू हो जाएगी, घरों में कुरान पाक की तिलावत का माहौल हो जाएगा, घरों में सुन्नत का माहौल जिंदा हो जाएगा, घरों में सुबह शाम की तस्बीहात जिंदा हो जाएगी, घरों में सादगी और हया का माहौल बन जाएगा और घरों में जितनी बुराइयां आई हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी बुराइयां तालीम की मोहब्बत के साथ करने की बरकत से खत्म हो जाएगी। इसलिए फजाइल की तालीम पाबंदी के साथ अपने घरों में करते हुए कभी कभी अपने घरों में 6 नंबर के मुज़ाकरे भी करना है और बारी बारी करना है। कभी आप करें, कभी बेटी से कराए, कभी बीवी से कराए, कभी अम्मा से कराएं, बारी बारी 6 नंबर का मुज़ाकरा करना ताकि ये 6 सिफात हर छोटे बड़े की जिंदगी में अपनी जिंदगी में लाने का फिक्र पैदा हो जाए कि मुझे अपना ईमान बनाना है, मुझे अपनी नमाज अच्छे से अच्छी बनानी है, मुझे अपनी जिंदगी इल्म की रोशनी में गुजारनी है, अल्लाह से रोज अपना ताल्लुक बढ़ाना है, हर मुसलमान से मोहब्बत करना सीखना है, अल्लाह को राजी करने की और आखिरत बनाने की फिक्र में लगना है और अपनी जान माल की तरतीब वो कायम करना है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की कायम करके गए हैं। तो ये फिक्र पैदा हो, उसके लिए 6 नंबर के मुज़ाकरे करना। कि वे कौन कौन घरों में तालीम शुरू करेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए। उसी के साथ मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने महल्ले में 100% नमाज की फिजा बने और हमारे हर हफ्ते के गश्त से जमात निकले। उसके लिए हफ्तावारी गश्त ऐसा अच्छा करना कि ये 2 चीजें वजूद में आना चाहिए। एक तो 100% नमाज की फिजा बने, दावत इबादत को जिंदा करने के लिए है, अजान नमाज को जिंदा करने के लिए है। साल भर की मेहनत के बाद में हमको ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी मस्जिद में कितने नमाजी बढ़े, इसलिए कि दावत इबादत को जिंदा करने के लिए है। इसलिए एक तो 100% नमाज हमारे महलों में जिंदा हो, उसकी फिक्र करना है। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आपको याद होगा, ये पूछा करते थे कारगुजारी में कि भाई हमको तो ऐसी बस्तियां बताओ जहां 100% मुसलमान मर्द औरतें नमाजी हो, मर्द मस्जिदों में नमाज पढ़े, औरतें अपने घर की मस्जिद में नमाज पढ़े। अगर कोई गांव बताते थे तो हजरत खुश हो जाते थे। हमारी मेहनत इबादत को जिंदा करने के लिए है और पहले इबादत में नमाज जिंदा होनी चाहिए। 100% नमाजी बने, उसकी फिक्र के साथ में अच्छे से अच्छा गश्त करना, जिसमें पुराने ज्यादा हो, नए कम हो, 2 नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करके करें, मस्जिद में बात भी हो, जमातें भी जरूरत के मुताबिक बाहर जाएं, अंदर में दुआ का निजाम भी हो, इस्तकबाल का भी निजाम हो और ऐसा अच्छी तरीके से गश्त करना फिक्र और जिक्र के साथ कि नमाज की फिजा भी बनती जाए और हमारे हर गश्त से भले 3 दिन की जमात निकले लेकिन नकद जमातें निकले। क्यों भाई करेंगे इंशाअल्लाह। यह उमूमी गश्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के सबसे ज्यादा करीब है। इसमें अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि पूरा कुरान अमली तौर पर उम्मत में जो जिंदा होगा यह उमूमी गश्त की बरकत से जिंदा होगा। आप देखो, एक जमात जाती है गश्त में, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, उससे मुलाकात किया, समझा कर ले आए, उसने वुजू किया तो वुजू वाली आयत जिंदा हो गई। नमाज के लिए खड़ा हुआ तो नमाज के कायम करने की जितनी आयतें नमाज में कुरान में है वो सारी जिंदा हो गई। कुरान पढ़ा तो ये कुरान पढ़ने की आयत जिंदा हो गई। रुकू किया तो रुकू की आयत जिंदा हो गई। उसके बाद तालीम के बयान में बैठा, तश्कील हो गई 3 दिन की, तालीम के हल्के में बैठा, माँ बाप की नाफरमानी का वबाल सुना, माँ बाप को राजी कर लिया तो वबिल वालिदैन एहसाना कुरान में जितनी जगह पर आया है वो अमली तौर पर उसकी जिंदगी में जिंदा हो गया।
जिंदगी में हराम था, हराम का वबाल सुना, हराम से निकल गया, पूरी आयत इस्लाम की जिंदा हो गई। मेरे दोस्तों, पूरे कुरान को जिंदा करने की ताकत अल्लाह ने उमूमी गश में रखी है। शर्त यह है कि सही तरीके से हो जाए। इसलिए पूरा मजमा तय करे कि इंशाल्लाह ऐसा गश करेंगे कि 100% नमाज की फिजा बने और अपनी मस्जिद से 3 दिन की, चिल्ले की, 4 महीने की जमातें निकले। क्यों भाई करेंगे इंशाल्लाह। अपने महल्ले के माहौल को बनाते हुए अपने अतराफ में जितने वो महल्ले हैं जिन महल्लों में मुसलमान रहते हैं, खुसूसियत के साथ गरीब मुसलमान जहां रहते हैं और दीन से बेखबर मुसलमान रहते हैं, वो असल हमारी मेहनत का मैदान है। हमारी मस्जिद के अतराफ में भी, अतराफ की बस्तियों में भी, अतराफ जिलों के अंदर में भी और सूबों के अंदर में भी और मुल्कों में भी वो इलाके हमारी मेहनत का मैदान है जो मुसलमान दीन से बेखबर है और दुनियावी एतबार से फकीर है। इसलिए कि ये 2 बुनियादें इर्तिदाद की है, इफलास और जहालत। ये 2 चीजें जिनमें होती है वो मामूली बहाने से इस्लाम से निकल जाते हैं। उनसे कहा जाए कि तुम्हारे घर का रिपेयरिंग करा देंगे तो इस्लाम से निकल जाते हैं, तुम्हारे बच्चों को स्कूल पढ़ा देंगे तो इस्लाम से निकल जाते हैं, हाँ तुम्हारा इलाज करा देंगे तो इस्लाम से निकल जाते हैं, मामूली चीजों से। इसलिए कि मेरे दोस्तों, उनको ईमान का नफा मालूम नहीं है और गुर्बत है, जरूरत है, तो आमतौर पर ये लोग निकल जाते हैं। इसलिए वो असल हमारी मेहनत का मैदान है। हम चिल्ले में, 4 महीने में, 3 दिन में, दूसरे गश्तों में ऐसे ऐसे इलाकों को तलाश करेंगे, महल्ले के भी, बस्तियों के भी, जिलों को भी, सूबों को भी और मुल्कों को भी, कि जहां के लोग गरीब भी हैं और फकीर भी और जाहिल भी है। ऐसे लोगों पर मेहनत करके अपने ईमान की और अपनी मगफिरत का सामान करेंगे, हिफाजत का, और अल्लाह ताला से उनको कबूल भी करा लेंगे ताकि ये ईमान पर जिए और ईमान पर मरे। इसके लिए ऐसे महलों में दूसरे गश के जरिए से 2 महीना 3 महीना मेहनत करके वहां के लोगों को 3-3 दिन अपने साथ ले करके उनको अच्छी तरह काम समझा करके उनको वहां पर मस्जिदवार जमात बना देना। मस्जिदवार जमात बनी जाए तो देखभाल करते रहें और इनको काम पर लगाते रहें। अगर नहीं बनी तो मशवरे से दूसरी मस्जिद वालों को दें, हो सकता है उनके हाथ पर अल्लाह इनको खड़ा कर दे। लेकिन जब तक लोग निकलेंगे नहीं हमारे साथ, जब तक वो काम के बनेंगे नहीं। इसलिए दूसरे गश के जरिए से 3-3 दिन के लिए अपनी जमातों में इनको अपने साथ लेकर के जाना, यहां तक कि 5-25 आदमी 2-3 महीने में 3 दिन लगा ले, यही इंशाल्लाह मस्जिदवार जमात बन जाएगी। क्यों वे करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेंगे? माशाल्लाह, दूसरा गश सब करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उसी के साथ मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको महीने में 27 दिन का हमारा कैलेंडर, तबलीग वालों का कैलेंडर कितने दिन का? 27 दिन का। हम 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे, और लगाएंगे नहीं बल्कि हर पुराना अपनी जमात बना करके जाएगा। जब 27 दिन अपनी जमात बनाने की हम मेहनत करेंगे तो जमात में जाकर तरक्की नहीं होगी, हम तो मकाम पर रहते हुए तरक्की करेंगे। इसलिए कि जमात कोई संदूक में नहीं रखी है कि आप ताला खोलकर निकाल दोगे। जमात निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। पूरा महीना 50-100 आदमियों की आप मुलाकात करेंगे, ईमान आखिरत की बात करेंगे, दीन का नफा बेदीनी का नुकसान समझाएंगे, तो जाकर 10, 12, 15 आदमी आपके हाथ लगेंगे। तो हमारी तरक्की का और बनते रहने का जरिया ये जमात के बनाने की मेहनत है। तो हर साथी अपनी जमात बनाने की मेहनत के साथ पूरा महीना लगाए और 27 दिन अपने घर कारोबार को हलाल तरीके से करते हुए 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाए और अपनी जमात बना करके लगाए। क्यों भाई लगाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन अपनी जमातें बनाएंगे इंशाल्लाह? माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जो हजरात ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक इस्तेदाद नहीं बनी जमात बनाने की, वो कोशिश करे 2 आदमी 3 आदमी अपने साथ नए लेने की। हर आदमी का सर्कल होता है, हर एक के दोस्त होते हैं, हर एक के मिलने जुलने वाले होते हैं। उनकी तरकीब दे करके उनको अपने साथ 3 दिन में लेना। जितने आदमी हम काम के बनाएंगे यही हमारी कमाई है। हो सकता है उसमें कोई हीरा आपके हाथ लग जाए और वो सैकड़ों आदमियों को बना दे, तो वो आदमी तो आपके हिस्से में होगा, वो सैकड़ों आदमी भी आपके हिस्से में होंगे। और सैकड़ों आदमियों ने 1000 आदमियों को बनाया तो 1000 आदमी भी आपके हिस्से में होंगे। ये इतनी बड़ी कमाई का रास्ता है आदमी बनाना कि उससे बड़ी कमाई दुनिया में कोई नहीं हो सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, आदमी बनाने के लिए अपनी जमातें भी बनाना, और जो जमात नहीं बना सकते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 साथी अपने मेहनत करके अपने साथ नए लेकर के अल्लाह के रास्तों में जाएं। अब 3 दिन में मेरे दोस्तों 2 काम करना है। एक तो वक्त पूरा करना है, एक आमाल पूरा करना है।
کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک تو وقت پورا کرنا. کیوں بھائی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بولو. 72 گھنٹے پورے لگانا. ایک تو کنویں کے اندر میں 120 72 ہاتھ میں پانی ہے, آپ کے پاس 70 ہاتھ کی رسی ہے کہ بھئی پانی ملے گا. کتنی رسی چاہیے؟ 72 ہاتھ کی. ایسا ہی 3 دن سے پورا نفع اٹھانے کے لیے 72 گھنٹے چاہیے. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت ہے, بارش کے کون سے قطرے میں برکت ہے, پہلے میں, بیچ میں, آخر میں ہم کو نہیں معلوم. ایسا ہی پہلے گھنٹے میں, بیچ کے گھنٹے میں, آخر کے گھنٹے میں, کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت ہم کو نہیں معلوم ہے. تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے پورے لگانا. کہ وہ 72 گھنٹے کون کون پورے لگائیں گے؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. بھلے اس کے لیے ایک دن تنخواہ کٹا کر آپ کو لگانا پڑے تو بھی آپ لگائیں, یہ آپ کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ قربانی ہے. ایک دن کی آپ چھٹی لیں گے نا, آپ تنخواہ کٹا کر کے, اس کو نقصان نہ سمجھے, یہ قربانی ہے. اور قربانی اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. قربانی پر اللہ اتنا دیں گے کہ ہم کو تو چمکا دیں گے, نسلوں کو چمکا دیں گے. شرط یہ ہے کہ قربانی ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے خزانے سے لینے کا اتنا بڑا دروازہ ہے یہ. اس لیے میرے دوستو 72 گھنٹے ایک تو پورے لگانا, دوسرا 72 گھنٹوں میں اعمال پورے کرنا. اس لیے کہ پھرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ پھرنا اپنے آپ کو بنانے کے لیے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, 2 چیزیں بنانے کے لیے, ایک دل بنانے کے لیے اور ایک فکر کو صحیح کرنے کے لیے. تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلا کام ہے, جتنے کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی اعمال, اس کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت لگانا. جتنے اعمال کرنے کے ہیں, انفرادی اعمال, اجتماعی اعمال, اس کی پابندی کے ساتھ اپنا 3 دن لگانا. وقت کا بھی 3 دن اور ہر عمل کا بھی 3 دن. 3 دن کا تہجد, 3 دن کی صبح شام کی تعلیم, 3 دن کی روزانہ 5 گشت, 3 دن کی روزانہ صبح شام کی تسبیحات, 3 دن کی قرآن, ہر عمل کو 3 دن انفرادی اجتماعی. سب سے پہلے کرنے کے کام کرتے ہوئے اپنا 3 دن لگانا. بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. آدمی کی بننے کی یہ 2 بنیادیں ہیں, کرنا اور بچنا. جیسے علاج کی 2 چیزیں ہوتی ہے, دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. آپ نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا, اور یہ دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. تو ایسا ہی ہمارے بننے کی یہ 2 بنیادیں ہیں, کرنا اور بچنا. کرنا اور بچنا یاد رکھیں, سارے کام کرنا, ساری چیزوں سے بچنا جو بچنے کی چیزیں ہیں, خاص کر کے موبائل سے اپنے آپ کو بچانا. اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ موبائل ہے. اس لیے 3 دن میں, چلے میں, 4 مہینے میں موبائل نہ لے جائیں, یہ سب سے زیادہ اچھا وقت لگانے کی ترتیب ہے. ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہو تو پوری جماعت میں مشورے سے ایک آدمی موبائل ہو وہ بھی بند کر کے رکھ دو. کبھی ضرورت پڑے 15 دن میں, 10 دن میں, تو اپنا ضرورت استعمال کر کے بند کر کے پھر رکھ دیا. اس لیے کہ فون چالو رہے گا تو آدمی یکسو ہو ہی نہیں سکتا تبلیغ میں. کبھی بیوی کا, کبھی بچوں کا, کبھی دوستوں کا, کبھی سیٹ کا, کبھی نوکر کا, تو آدمی بیچارہ تبلیغ کیا کرے گا؟ آدمی تو اسی میں الجھا رہے گا. اس لیے میرے دوستو, بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اور کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا. روزانہ اپنا محاسبہ خود کرنا کہ آج کے دن کیا کیا, کیا نہیں کیا. سارے کام ہو گئے تو شکر کریں, کوئی کام چھوٹ گیا تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کر کے سوئے. اجتماعی عمل چھوٹ گیا تلافی نہیں کر سو سکتی ہے تو توبہ استغفار کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر سوئے. جس عمل کے کرنے پر خوشی نہ ہو اور جس کے چھوٹنے پر غم نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا ہے, وہ کھیل ہوتا ہے. اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے, کام پر اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے شکر اور استغفار کے ساتھ میں اپنا 3 دن لگانا, چلہ لگانا, 4 مہینہ لگانا, روز اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس محنت میں چلنا. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کی جماعت جائے, 3 دن کی, چلے کی, 4 مہینے کی, وہاں پر آپ کو 3 دن, 4 دن آخری درجے میں ایک ایک گھر, ایک ایک فرد پر محنت کر کے ایمان آخرت سمجھا کر ان کو 4 مہینہ چلہ, کم سے کم 3 دن کی جماعت نکلنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے کہ ہماری محنت تقریر کے لیے نہیں ہے, ہم بیانات کرنے کے لیے نہیں پھرتے,
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، اور امت کا المیہ نہیں ہے کہ دین کے پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں. وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت صرف ہماری تقریر سے نہیں پیدا ہوگی. اس لیے وہاں پر محنت کر کے، ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے جماعت بنانا یہ ہمارے نکلنے کا دوسرا کام ہے، اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ. اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی، لیکن محنت پوری لگا دینا. محنت کا نام کام ہے، نتیجے کا نام کام نہیں ہے. نتیجہ تو اللہ کے ذمہ ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت سے کبھی جلدی نکال دیتے ہیں، کبھی دیر میں نکال دیتے ہیں، کبھی بہت اچھا نکالتے ہیں، کبھی اچھا نکالتے ہیں. نتیجے کا نام بعد میں ہے، محنت کا نام کام اصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، کوئی نتیجہ نہیں ہے فوری طور پر، لیکن پوری آسمانی دنیا میں ہلچل بن گئی، اس لیے کہ محنت پوری ہو گئی. اس لیے اپنی محنت پوری لگانا جماعت کے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں، یہ دوسرا کام ہے تبلیغ میں نکل کر. تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے. جب آپ نکل جائیں گے تو اس مسجد میں محنت ختم ہو جائے گی. تو کسی مسجد میں محنت ختم نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں محنت ہوتی رہنی چاہیے. اس لیے پہلے دن سے آپ کی فکر یہ ہو کہ یہاں مسجد وار جماعت بنا کر کے ہم کو نکلنا ہے. اس لیے وہاں کے لوگوں کو مانوس کرنا، ان کو قریب کرنا، ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کرنا. آپ ان کو مشورے میں لو، تعلیم میں لو، ملاقاتوں میں لو، گشتوں میں لو. یہی 5 کام ہیں. 3 دن آپ کے ساتھ اعمال میں رہیں گے تو کام کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ بھی آئے گی، کام کا نفع بھی دیکھیں گے. اور جب سوجھ بوجھ اور کام کا نفع دیکھیں گے تو کام کا داعیہ پیدا ہو جائے گا. آخری دن تشکیل کر کے آپ ان کی جماعت بنا دیں، ان کے اعمال کا وقت طے کر دیں. آپ نے بنیاد ڈال دیا، بیج ڈال دیا، اللہ اس کو اگائیں گے. جب کبھی بھی کام کریں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا. مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو دیکھو کہ نام کی ہے کہ کام کی ہے. اس لیے کہ اکثر مسجد وار جماعت ہے، نام کی ہے، کام کی تھوڑی ہے. معاف کرنا. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اکثر وقت لگائے لوگ کام پر نہیں ہیں. تو نہ ہونے کی وجہ مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے. مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کر سکتی ہے. آپ کے مرکز، شہر کا، ملک کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا ہے، مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کر سکتی ہے. اس لیے مسجد وار جماعت کمزور ہے، تو جو کمزوری ہے دور کر کے آگے بڑھنا. وقت لگائے لوگ بہت ہے، حرکت میں تھوڑے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگوں پر محنت کر کے ان کو ہمت دلانا، ان کی ترغیب دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور دوبارہ ان کو کام میں لگانے کی فکر کرنا. ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. تعب کہتے ہیں تھکنے کو، کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو کام ہو گیا. اللہ کہہ دے میرا بندہ تھک گیا تو کام ہو گیا. اس لیے اپنے آپ کو تھکانا. ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے، کہ محنت کا ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے. جتنا اپنے آپ کو تھکا دیں گے اتنا اللہ مل جائے گا ہم کو. اس لیے دن بھر اپنے آپ کو خوب تھکانا، اپنے اعمال کے کرنے میں، بچنے کی چیزوں سے بچنے میں، جماعت کے نکالنے کی محنت میں، جماعت کے بنانے کی محنت میں. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کی محنت میں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنے کی محنت میں دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. اور رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا. رات کا اچھا وقت لے کر جماعت کو اٹھنا چاہیے. کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے ہماری ہر جماعت اٹھ جائے، اچھا وضو کر کے اچھی نماز پڑھے، لمبا قیام کرے، لمبا سجدہ کرے، لمبا رکوع کرے، اور اچھی نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے سامنے دعا کرے، آہوزاری کرے، روئے دھوئے. رونے دھونے سے ہمارے کام ہو جائیں گے. یاد بات، تھکنے سے اور رونے سے، یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، تھکنا اور رونا. ان 2 بنیادوں سے وہ کام ہو جائیں گے جو بڑی بڑی حکومتوں سے کام نہیں ہوں گے. وہ دن بھر محنت سے اور رات کو اللہ کے سامنے رونے سے کام ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے دوستو ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. یہ نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے، تو برتن کی طاقت کس میں ہے؟ اس کے اندر کی چیز میں ہے. بسلری کی قیمت اس کے پانی میں ہے. اور اگر دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، پانی ہے تو 20 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. ظرف کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہماری جو محنت کی فضیلت ہے، برکت ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی قوت ہے، وہ قوت دعوت اور دعا میں ہے.
دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے ہماری محنت میں، اور اسی کے ساتھ میں دعوت اور دعا علم کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں۔ اس لیے گھنٹوں بیٹھ کر تعلیم کے حلقوں میں علم لینا، اور نماز کی کثرت سے، تسبیح کی کثرت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت سے اللہ سے روز اپنا تعلق بڑھانا، اور اخلاق کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اور من مانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب قربانی کے ساتھ اس محنت کو ہم کریں گے تو قربانی پر اللہ ایک ہدایت کا انعام دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ہمارے راستے کا مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، تھکیں گے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو ہدایت دیتے رہیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، فرمایا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، انابت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ اس لیے دعوت اور دعا علم اور ذکر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، منمانی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ایسا تھکانا کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ پہلا انعام ہدایت دیں گے، دوسرا انعام اللہ حلال روزی دیں گے اللہ کے خزانے سے مجاہدے پر، تیسرا انعام اللہ عافیت دیں گے۔ اللہ عافیت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگیوں میں عافیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے۔ اور اللہ نے صحابہ کو یہ تینوں انعامات عطا فرمائے۔ ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ ہدایت کا وہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ نے اتنی روزی دیا، اتنی روزی دیا کہ وہ اور ان کے اولاد صدیوں تک کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کیے کہ کوئی میلی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے اور پوری امت کے اور انسانیت کے مسائل کا حل اس مبارک طریقے میں ہے جس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رائج فرما کر کے گئے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے زندگیوں کا بنانے کا۔ اس لیے پورا مجمع طے کرو کہ اپنی محنت کو صحیح بھی کرنا ہے اور پوری بھی کرنا ہے، کہ بھئی سارا مجمع تیار ہے اس کے لیے۔ اب اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے جو تقاضے ہیں وہ بیٹھ کر کے آپس میں اس کے عزائم کر لیں، ارادے کر لیں، اس کے بعد پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو۔ میں نے بہت وقت پر بات ختم کر دیا ہوں، اس کے لیے آپ کو وقت دیا ہے، آپ جو تقاضے باقی ہیں اس کو آپ پورا کر لیں۔ اسی طرح بیٹھے رہیں۔ گزارش ایسی ہے کہ ابھی 8-10 کے حلقے لگا کر ہم عزائم کریں کہ سارا مجمع ایک تو پہلی نیت کرے، گھر میں جاتے ہی تعلیم شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور ابھی بیٹھ کر 2.5 گھنٹہ ہم کب لگائیں گے، 3 دن کس ہفتے میں دیں گے، اور اس سال کا چلہ یا 4 مہینہ ہمارا کب لگے گا۔ جو نقد جا رہے ہو تو نقد جائیں گے یہاں سے، باقی احباب سب ارادے لے کر جائیں اور اللہ سے یہاں سے قبول کروا کر جائیں کہ اللہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے اپنے بس کا، اور ہم کوشش کریں گے، آپ آسان کر دیجئے۔ تو ذرا بیٹھ کر 2-4 منٹ لگیں گے، بیٹھ جاؤ، ایسے ہلکے لگا لو، کون کب لگائے گا ایک دوسرے کو بتا دو، اور دعا، نیت، ارادہ اور دعا۔ بھئی جانے والوں سے گزارش ہے ذرا یہ کام کر کے جائیں نا، 2-4 منٹ اور لگیں گے۔ دوبارہ 10 بجے جڑنا ہے ہم کو، 10 سے پہلے۔ اور خطہ واری جماعت کے جو رابطے کی جماعت ہے، اور ہر خطے کے 2 ساتھی ذرا تخت سے قریب آ جائیں، کچھ اہم مذاکرے ہیں۔ خطہ واری جماعت، اور ہاں بیٹھ جاؤ آپ لوگ، ماشاءاللہ کر لو، بیٹھ جاؤ بھائی، ہاں ذرا ارادے کر لیں۔ خطہ واری جماعت کے رابطے کی جماعت اور ہمارے خطہ واری جماعت کے ساتھی ذرا تخت کے پاس آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اشراق اور ناشتے سے فارغ ہو کر 9:45 بجے تک سارا مجمع آ جائے، ایسی گزارش۔ اور بھائی ابھی تک جماعت میں جانے والے اور جماعتیں تشکیلی پنڈال میں پہنچی نہیں ہیں، ساری جماعتیں اور افراد وہ تشکیلی پنڈال میں پہنچ جائیں تاکہ ان کی ترتیب بن جائے۔ ہاں جی جی بھائی، علماء کی مجلس 10 بجے قبرستان والی مسجد میں، پنڈال کے یعنی آپ کے بائیں طرف، لیفٹ ہینڈ سائیڈ آپ کے، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف پارکنگ کے پیچھے
وہاں قبرستان والی مسجد ہے، وہاں جو ہے وہ جو ہمارے علماء آئے ہیں مجمع میں وہ وہاں جو ہے 10 سے پہلے پہنچ جائیں. اور ریلوے والوں کی مجلس انشاءاللہ تخت کے پیچھے آفس میں جو عارضی مسجد ہے اس میں ہوگی انشاءاللہ، ریلوے والوں کی مجلس. ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ میڈیکل کیمپ میں وہیں جڑیں گے. کدھر؟ آپ کی سیدھے ہاتھ کی طرف پیچھے کے حصے میں میڈیکل میں انشاءاللہ کیا نمبر ہے؟ میڈیکل کیمپ جو لگا ہے پنڈال کے سیدھے ہاتھ کی طرف، وہاں ڈاکٹرز جڑیں گے انشاءاللہ. دھولیا مالیگاؤں کا ہے. دھولیا مالیگاؤں والے جو ہے وہ فکر کر لیں، خواص کا جوڑ جو ہے وہ مسجد ابراہیم میں ہے، وہاں جو خواص احباب ہیں ان کو پہنچانے کی فکر کریں. بھئی ذرا آ جاؤ جلدی سے، رابطے کی جماعت اور خطاوری جماعت کے ساتھی. یہی ہوگا 10 بجے ہی مجلس ہوگی نا. ممرہ کے جتنے ساتھی ہیں یہ 5 نمبر خطے میں جمع ہو جائیں. جی خدمت کے نظام سنبھالنا ہے. ممرہ جی خطاوری جماعت کے ساتھی تھوڑا دیر کے لیے آئیے قریب آئیے.